دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک بیوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں نمبر 1 خیبر پختونخوا میں جو ایک طرح سے قانونی یا آئینی بحران ایمرج ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ کیا گنڈا پور کیجریوال جو انڈین کیپٹل جو دلی کا چیف منسٹر ہے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ بھی اریسٹ ہوں گے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ نیازی قذاب جو کہ چوری چکاری اور بدکاری کے کیس میں سزا یافتہ ہے، اور اس پر حکومت بہت زیادہ اخراجات جو ہے اس کے ناز نخرے پر اٹھا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نیازی قذاب کے فرار کی کوششیں کیوں کامیاب نہیں ہو رہی، وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن تمام تر ایفرٹس جو ہیں وہ گویا کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ رہی۔ اور اس کے علاوہ ایک نیازی کا وظیفہ زندان ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کا کرائسس۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پھر اس کے کنسیکوینس میں پٹیشن جو پشاور ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کی طرف سے تھی کہ انہیں جو خواتین کا اور اقلیتوں کا مخصوص حصہ ہے یا کوٹہ ہے وہ دیا جائے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی گویا توثیق کر دی کہ یہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا، کیونکہ ان کا پارلیمانی سٹیٹس جو ہے وہ مشکوک ہے اور اسٹیبلش نہیں ہے ان دی آئیز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ اب اس کے نتیجے میں باقی 3 صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں تو وہ جو اس کوٹے کو ایک طرح آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹرا کوٹا وہ تقسیم کر دیا گیا ان پارلیمانی پارٹیوں میں جن کا آئینی سٹیٹس جو ہے وہ ابو بورڈ ہے، تو ان کی ظاہر اسٹرینتھ بڑھ گئی اور پی ٹی آئی کی توقعات پوری نہیں ہوئی۔ لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں تھوڑے معاملات مختلف ہیں، وہاں پر ظاہر ہے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے اور گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور بہت ساری ان کے کتیاپے کے علاوہ یا یوتھیاپے کے علاوہ اور سیاپے کے علاوہ اس میں ایک بات جو موجودہ صورت میں ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی کم و بیش 24 صوبائی اسمبلی کے اراکین کی سیٹیں مخصوص کوٹے والوں کی جو باقی پارٹیوں کو ملا ہے، جس کو چاہتے ہیں سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کے ہمیں ملے، وہ ان کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، لیکن ان کو حلف نہیں دیا جا رہا۔ اب حلف دینے کے لیے ظاہر اسپیکر کا ایک بڑا اہم رول ہے، تو وہ کیونکہ ایک یوتھیا ہے تو وہ آئین اور قانون کو کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروانا چاہتے۔ اب ان کی یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ بالآخر وہ تو یہ جانتے ہیں کہ یہ حلف اٹھائیں گے اور اسمبلی کے ممبر تو بہرحال بنیں گے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا ڈیلے ہو جائے کہ یہ سینٹ کے الیکشنز جو آ رہے ہیں ان میں وہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ اس سے انہیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کا سینٹ میں کوٹا ہے اراکین سینٹ کو منتخب کرنے کا، اس میں گویا ان کو ایج حاصل ہو جائے گا کہ مخالفین کے اگر یہ حلف اٹھا لیں تو اسٹرینتھ بڑھ جائے گی، تو ان کو جو حصہ سینٹ کے الیکشن میں ملنا ہے وہ زیادہ ملے گا، اور اب اگر حلف نہ اٹھانے دیں تو پھر پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو زیادہ ملنے کا چانس ہے۔ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر تو وہ کنوین نہیں کر رہا ہے اجلاس، اس کے باوجود کہ جو پارٹیاں ہیں جن کے وہ ایم پی ایز ہیں یا دوسرے اپوزیشن پارٹیاں وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ یعنی جو ایک کانسٹیٹیوشنل یا آئینی طریقہ ہے اس پر زور دے رہے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے، لیکن گنڈا پور یا پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، اور اس کے نتیجے میں پھر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے طرف سے گویا نامینیٹڈ ہیں اور اب بھی گورنر ہیں، انہوں نے اسمبلی کا اجلاس کنوین کیا۔ جب آپ تک یہ پہنچے گا پروگرام 22 مارچ شام کو 3 بجے، یعنی پچھلے پیر 3 بجے انہوں نے اجلاس طلب کیا۔ اب اجلاس طلب کرنے کا تو وہ
ایک طرح سے آرڈر بھیجتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. اب کیونکہ وہ سیکریٹریٹ ظاہر اسپیکر کے ماتحت ہے تو انہوں نے اس کو وہ جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کا، ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس کا ہے نا یا کلیریفیکیشن کا، اس کو بھیجا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا آئینی قانونی سٹیٹس. خیبر پختونخوا کے اسپیکر کا یا پی ٹی آئی کا سولیٹار کونسل کا یہ موقف ہے کہ دیکھیں یہ جو یعنی ہاؤس کے ممبرز آ رہے ہیں یہ بنتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم ان سے حلف نہیں لیتے، یا مطلب ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں اس میں کہ کیا آپ کی ایڈوائس ہے، لا ڈپارٹمنٹ کو کہا. اب وہ ظاہر ہے پہلے تو ایڈوائس ہی نہیں بھیجیں گے، واپس اس کا رسپانس نہیں بھیجیں گے، بھیجا بھی تو وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ کا موقف درست ہے، ان کو نہیں حلف لینا چاہیے. اب جو اس کا الٹیمیٹ پھر حل کیا ہے، کیونکہ اگر سیکریٹریٹ نہیں بلاتا اسمبلی کا اجلاس، انویٹیشن نہیں بھیجتا ایم پی ایس کو، یا ایون بھیج بھی دے تو اسپیکر ظاہر ہے اس کا پیوٹل رول ہے، وہ ان کو حلف نہ لینے دے وغیرہ وغیرہ، کوئی شرارت کر دے. تو جو پھر اس کا حل کیا ہے، ایک تو آپشن یہ ہے کہ کیونکہ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اوتھ جو ہے وہ لازمی اسمبلی ہی میں ہونی چاہیے، آئین میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اوتھ لینی ہے، اور اوتھ جو ہے وہ ظاہر ہے گورنر بھی ان کو ایڈمنسٹر کر سکتا ہے، وہ طلب کر لے اور ان کو اوتھ دے دے. ظاہر ہے گورنر جو ہے وہ جب چیف منسٹر کو دے سکتا ہے اوتھ تو ان کو بھی دے سکتا ہے. تو ایک تو حل یہ ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ پھر جو ظاہر ہے سیاست میں جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی بھی کرنی پڑتی ہے. اب ایک صوبائی وزیر اعلیٰ ہے، اس کو ظاہر ہے کویس کیا جا سکتا ہے، اس کو مینیپولیٹ کر کے کئی طریقے ہیں. مثلاً ایک طریقہ یہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ دلی کے وزیر اعلیٰ جو کیجریوال ہیں عام آدمی پارٹی کے بانی اور اس کے اسٹالورٹس، ان کو سٹنگ چیف منسٹر ہیں، وہ ان کو ایک شراب کی وہاں کی پالیسی بنی اور اس حوالے سے مبینہ طور پر کچھ شراب بیچنے والے جو ریٹیلرز ہیں یا کمپنیاں ان کو فائدہ ہوا. تو اس سلسلے میں اقدام اس کو بہانہ بنا کے جو مودی گورنمنٹ ہے وہ اپوزیشن لیڈروں کو اور کئی ہتھ کنڈوں سے باقی سٹیٹس میں بھی گرفتار کر رہی ہے. اس میں بھی اس کے 2 ڈپٹیز پہلے گرفتار ہیں. تو انہوں نے دلی کے وزیر اعلیٰ کو اس کور کے تحت گرفتار کیا، ان کے انفورسمنٹ ڈویژن نے جو گویا فیڈرل اتھارٹی ہے جو کہ اس ٹائپ کے کیسز کو وہ ڈیل کرتی ہے، یہ پالیسی میکنگ ڈرگ کے حوالے سے یا لیکول یا شراب وغیرہ الکوہل کے حوالے سے. تو انہوں نے اس کور کے تحت ان کو گرفتار کیا، اور یہ شاید برصغیر کی تاریخ میں پہلی مثال ہے کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کو وفاقی حکومت نے یعنی انڈین حکومت نے گرفتار کیا ہے. باقی ایسا واقعہ نہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، نہ پاکستان میں، نہ باقی سارک کنٹریز میں آپ سوچ اسے کہہ سکتے ہیں. تو کیا کیونکہ ان کے بھی وارنٹ گرفتاری ہیں اور ملٹیپل کیسز میں یہ انوالو ہیں، وارنٹ گرفتاری پہلے بھی ہیں اور بھی ایشو ہو سکتے ہیں، تو پھر گندا پور کو کیا گرفتار کر لیا جائے، اور جب گندا پور کو گرفتار کر لیا جائے تو اسپیکر اسمبلی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی انہونی نہ ہوگی کہ کل اگر انہی حرکتوں کے سبب سے، جیسے کہ پہلے بھی گندا پور کر رہے ہیں وہ چیف سیکریٹری کے حوالے سے، اس میں تو پھر انہوں نے 3 کا پینل بھیج دیا ہے. پہلے تو کہتے تھے ہم نے ایک ہی بھیجنا ہے، پھر جا کر کو منت ترلا بھی کیا ہے پرائم منسٹر کا، شہباز شریف کا. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ ایک گویا ٹگ آف وار ہے، یہ ایک رسا کشی ہے، اس میں اعصاب کی جنگ ہے. تو اس کا اب ایک حل تو وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ گورنر حلف لے لیں تو پھر ظاہر ہے وہ بن جائیں گے، لیکن اس میں نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ اسمبلی میں ہو سکتا ہے اسپیکر ایکسیپٹ نہ کرے، وہ کہے کہ ہم نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیتے، اور انٹر نہ ہونے دے تو پھر وہاں پر ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے سینٹ کے حوالے سے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا نہ کرنے دے اور وہ پہلے حلف لے چکے ہوں تو الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کی حد تک سینٹ کا انتخاب روک دے. ظاہر ہے یہ پارٹیشن کیا جا سکتا ہے کہ ہر صوبے کا گویا انڈیپینڈنٹ انتخاب ہے اس سینٹ کے حوالے سے.
تو ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہی کیجریوال کی طرح اس کو بھی پکڑیں تاکہ یہ بھی ایک، چلو ہم نے کیونکہ انڈیا کے ساتھ کئی معاملات میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی مقابلے سے کہ گندا پور کو بھی ہم بھی کہہ دیں کہ ہم نے بھی سٹنگ چیف منسٹر کو، انہوں نے تو ایک بڑا ایک فینسی سا کیس بنایا ہے، ایک ومسیکل کیس ہے، لیکن یہاں تو بڑے ٹھوس کیس ہیں، مینائن کے کیسز ہیں، اور کیا ہے، باقاعدہ آڈیو ویڈیوز اویلیبل ہیں جس میں کروڑوں کی لین دین یعنی وہ ہو رہی ہے، اور گندا پور صاحب انوالو ہیں۔ تو اب ان دو میں سے کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا؟ اور ایک ایکسٹریم طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ وہاں کی اسمبلی کو ہی ڈسمینٹل کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، برطرف کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب وقت بتائے گا، لیکن اس کا ایک اور بھی کنسیکوینس ہے۔ سپوز ایز پر دیر وش پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز منتخب کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے خیبر پختونخوا میں اس انداز سے کہ دوسروں کو موقع نہیں دیتی، تو سینٹ میں تو پھر پی ٹی آئی کا چیئرمین سینٹ نہیں ہوگا نا، وہاں پر تو دائر رولنگ کولیشن کا ہے، تو پھر وہ ان کو سینیٹرز کو وہاں داخل نہیں ہونے دے، وہ کہہ جائیں جی آپ تو پراپرلی الیکٹڈ نہیں ہیں، میں آپ کو نہیں انٹر ہونے دے۔ جو وہی بہانہ جو خیبر پختونخوا کا اسپیکر کر سکتا ہے، وہ چیئرمین سینٹ بدرجہ اتم کر سکتا ہے۔ لہذا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو، بلکہ ان کے معاملات مزید دگرگوں ہوں گے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ چور اچکا اور بدکار شخص نیازی قذاب، جو فرقہ قذابیہ نیازیہ کا پیشوا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ کیونکہ سزا یافتہ ہے اور جیل میں ہے، تو وہ یہ بھی بات طے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا لاڈلا بچہ، یا گویا ان کا سارا کچھ رہا ہے۔ یعنی ایک دور ایسا بھی تھا جب بجوا اور فیض حمید کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور عدل میں ثاقب نثار ٹائپ لوگ، بندیال اور شیخ گلزار ہیں جی وہاں پر، اور کھوسے وغیرہ موجود تھے، تو وہ اس کی گویا بلائیں لیتے تھے، ان کی بیویاں اور بچے بھی بلائیں لیتے تھے جی، اس پر جان سے فدا تھے، اور اس کو ایسا دیوتا بنا کر پیش کیا انہوں نے کہ یعنی وہ خود اپنے جھوٹ کا وہ بھی شکار ہو گیا، اور یہ جو جوڈیشل ونگ آف اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو باوردی ونگ ہے، وہ دونوں اپنے ہی جھوٹ کا شکار ہو گئے، اور ان کی جو آل اولاد ہے وہ اس کو واقعتاً پوجنے لگی تو اس پوجا پاٹ کے نتیجے میں جو حشر ملک کا ہوا آپ نے دیکھا۔ لیکن اب بھی ان کئی ریمنٹس بھی ہیں، اور کیونکہ اس کی نیوسنس ویلیو انہوں نے بنا دی، اور ظاہر ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہ ٹاؤٹ ہے، ان کا گویا وہ پوڈل ہے، وہ مشرف کہتا تھا کہ آئی ایم ناٹ پوڈل آف یو ایس اے، تو یہ پوڈل ہے نہ صرف یو ایس اے کا، قادیانیوں کا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، جو کہ پاکستان مخالف معاملات ہیں جن میں لوگ جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان لابیوں کو یہ کئی ملین ڈالرز پرووائڈ کرتے ہیں ڈائریکٹلی، جو آپ سے صدقات، خیرات، زکوٰۃ کے نام پر لے کر، اور پاکستان کے حوالے سے چندہ لے کر یہ جوا بھی کھیلتے ہیں، اور اپنی لابیسٹ کو بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو ان ساری حقیقتوں کو سامنے رکھیں تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ ایک چور و چکے کو، سزا یافتہ شخص کو، جو کہ سرقہ اور بدکاری میں سزا یافتہ ہے اور ملٹیپل ٹائم سزا یافتہ ہے، اس کو انہوں نے گویا ایک رائل سٹیٹس دیا ہوا ہے جیل میں، کہ 5-6 بیرکوں کو توڑ کے ایک بیرک بنائی گئی ہے جس میں ایکسرسائزز کی، بہترین دیسی مرغ پلاؤ، دیسی مرغ اور دیسی بکرے وغیرہ، یعنی ہر ٹائپ کی فیسلٹی ہے۔ وہ فیسلٹی وہ جو باہر شاید بہت سارے لوگوں کو ادروائز اویلیبل نہیں ہے، خاصے جو ویل آف لوگ ہیں ان کو بھی، اور وہاں پر اسے پرووائڈ کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اب تو یہ بھی ہے کہ یعنی پہلے بھی میٹنگز بھی وہ وہاں کرتا رہا ہے، اب بعض جو یوتھیا ججز ہیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور یعنی آن لائن بھی سہولیات ہوں، تاکہ وہ اپنی شرک پسندی اور پاکستان کی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز کو بھرپور طریقے سے جاری رکھ سکے۔ اب یہ شخص جو ہے 7-8 لاکھ پر منتھ پر حکومت کو پڑ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے 2 لاکھ تھی وزیر اعظم کی تنخواہ، اور نیازی قذاب
نے اس کو 7-8 لاکھ کیا تھا، تو گویا جو وزیر اعظم کی تنخواہ ہے وہ اس پر خرچ ہو رہی ہے پر منتھ، اور اگر ساری پرکس اینڈ پریویلیجز اور ریلیونٹ اور بھی ایکسپینڈیچر ایکسٹینڈڈ جو ہے اس کو انکلوڈ کریں تو اس سے کہیں بڑھ کے، تو یہ خاصا مہنگا یعنی چور اچکا ہے۔ تو اس سے ہم حکومت پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب جہاں پر آپ حکومت کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات یا غیر پیداواری اخراجات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چور اچکے کو بھی تھوڑا یعنی چلو عام قیدیوں سے پھر بھی آپ اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اتنی نوازشیں تو نہ کریں۔ اور دوسری طرف وہ چورنی جو ہے پیرنی پنکی ہیں جی، وہ جہاں پر ہے وہاں پر اس کی ظاہر ہے اس کو سب جیل قرار دیا گیا اور وہاں پر بھی ایکسپینڈیچر ہیں۔ تو یہ یعنی پیراسائٹ بائی برس پیراسائٹ ہے معاشرے پر، اور یہ اب پاکستان کی ریاست پر پیراسائٹ ہے۔ اس کا کام ہے کہ یعنی اگر باہر ہو تو لوگوں سے زکوٰۃ صدقات خیرات لے کر چوری کرنا، جوا کھیلنا اور عیاشی کرنا، اور قادیانیوں اور یہودی لابیوں کو ملینز آف ڈالرز پے کر کے ان کی ہم نوائی اور ان کی یعنی سروسز خود لینا اور انہیں سروسز دینا، ان کا ٹاؤٹ بننا۔ تو یہ یعنی کب تک معاملہ چلے گا؟ اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی ایفرٹس جاری ہیں اس کے ہمدردوں کی طرف سے اور اس کے انیشیٹو پر کہ کسی طرح سے اس کو بیرون ملک مینیج کیا جائے، کہ بیرون ملک بھیج دیا جائے تاکہ یہ وہاں پر بیٹھ کر اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز بدرجہ اتم جو ہے اس کو پرسو کر سکے۔ اور اس میں کئی یوتھ یا ریٹائرڈ جنرلز اور بعض رپورٹڈلی جو ان سروس باوردی افسران ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور ان کی جائنٹ ایفرٹس ہے اور انڈیویجول ایفرٹس ہے۔ دے آر سیورلی اٹمپٹنگ ٹو کنٹیکٹ اینڈ کنونس حافظ صاحب کہ جناب جان دو اس مسکین ٹھیک ہے چور اچکا ہے، بدکار ہے، لیکن ذرا اس کو باہر جانے دیں تاکہ یہ آپ کو گالیاں ذرا کھل کھلا کر دے سکے۔ لیکن ابھی تک حافظ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے، لیکن بہرحال کوششیں جاری ہیں، اور ان کوششوں میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ کامیابی بہرحال نہیں ہوگی، یہ چیختا چلاتا رہے گا، اس لیے کہ اب سارا کچھ ان پلیس ہے۔ اب اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ حکومت یا جو بھی ہمدردی پاکستان سے رکھتے ہیں ان کو اگر کچھ عزیز ہے پاکستان کا، تو یہ دہشت گرد مسکرینٹس اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے والے ملک دشمن عناصر اور یہودیوں اور قادیانیوں کے ایجنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ٹولز جو ہیں ان کو اپنے کیے کی بہرحال قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ ہم عرض کر رہے ہیں قانون کے مطابق، اس سے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا ایکسٹرا لیگل بات نہیں کر رہے۔ تو اگر ان مجرموں کو بھی چھوڑنا ہے اور ان کو رائل ٹریٹمنٹ دینی ہے، گویا یہ کسی شادی کے فنکشن میں گئے ہوئے ہیں، تو پھر گزارش یہ ہے کہ پھر اپنا یعنی یہ جو ڈائلاگ بازی ہے یہ چھوڑ دیں کہ ہم مے 9 کے مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ ان کو چھوڑ ہی دیں پھر جناب۔ تو اس کے علاوہ ایک یعنی ابھی جب یہ پروگرام شروع کر رہا تھا تو ایک نظم کا نزول ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے نیازی کا وظیفہ زنداں، یعنی جیل میں نیازی صاحب کیا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفس میں ہر لحظہ بے قرار ہوتا ہوں، کفس میں ہر لحظہ بے قرار ہوتا ہوں، خیالوں میں ہر روز فرار ہوتا ہوں، کفس میں ہر لحظہ بے قرار ہوتا ہوں، خیالوں میں روز میں فرار ہوتا ہوں، سرکہ و مکر میری سرشت میں ہے، سرکہ و مکر میری سرشت میں ہے، بس ہر گھڑی میں بے اعتبار ہوتا ہوں، مجسم کینہ و کذب ہوں میں یارو، مجسم کینہ و کذب ہوں میں یارو، ابس نہیں میں یوں شمار ہوتا ہوں، مجسم کینہ و کذب ہوں میں یارو، ابس نہیں میں یوں شمار ہوتا ہوں، کفس میں ہر لحظہ بے قرار ہوتا ہوں، خیالوں میں روز میں فرار ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد آباد رکھے اور ان دشمنوں سے، پاکستان کے بدخواہوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔